مسیح کے نام میں سب کو سلام۔ تو جے یسودی ہرشا یسودی۔ تو دوستو آئیں بائبل مقدس میں سے آج دیکھتے ہیں زبور کی کتاب، پہلا زبور، اس کی پہلی آیت سے لے کے شروع کرتے ہیں اور اس کی چھٹی آیت تک پڑھتے ہیں۔ پورا جو پہلا زبور ہے، آئیں اس کو پڑھتے ہیں تو اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور ٹھٹھے بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے اور اس کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے۔ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندی کے پاس لگایا گیا ہے، جو اپنے وقت پہ پھلتا ہے اور جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا۔ سو جو کچھ وہ کرے بار بار ہوگا۔ شریر ایسا نہیں، بلکہ وہ بھوسے کی مانند ہے جسے ہوا اڑا لے جاتی ہے۔ اس لیے شریر عدالت میں قائم نہ رہیں گے، نہ خطا کار صداقتوں کی جماعت میں، کیونکہ خداوند صادقوں کی راہ جانتا ہے، پر شریروں کی راہ نابوس ہو جائے گی۔ پاک کلام کو پڑھے اور سنے جانے پہ یسوع مسیح کی خاص برکت ہو، مانگتے ہیں باپ بیٹا رول قدس کے نام سے، آمین، ہلیلویا، آمین۔ دوستو، جو پہلا زبور ہے کتنا میٹھا اور پیارا ہے۔ مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا، کیونکہ دوستو شریروں کی جو صلاحیں ہیں وہ جو ہٹ کے ہیں وہ دنیائی ہیں، اور جو روحانیت میں ہیں، جو آپ کو روحانی بھائی بہن کوئی بھی جو مسیح میں ہے، وہ آپ کو جو صلاح دے گا دوستو وہ آپ کے فائدے کے لیے ہوگی۔ اور جو شریروں کی صلاح ہے یہ دنیا کی ہے، دنیا میں جو گناہ گار اور مختلف اور حوض اور گھمنڈ اور مختلف چیزیں جو ایک خاندان سے شروع ہو جاتی ہیں، پھر وہ شہر سے زمانے میں ہر جگہ چلتی ہیں، اور جو مسیح کے ہیں، مسیح کے نام سے وہ آپ سے عداوت رکھیں گے جو مسیح میں نہیں ہے۔ جو مسیح میں بہن بھائی ہیں وہ آپس میں کنیکٹڈ ہے، وہ ایک دوسرے سے پیار رکھیں گے، کہ مسیح نے اور خدا نے اور باپ نے اور بیٹے نے پیار سکھایا، محبت سکھائی، آپس میں محبت کو ایک یکتا ہونا سکھایا، دوسروں سے دشمن سے بھی محبت رکھیں سکھایا۔ تو دوستو پر جو ایک دنیائی ہیں اور شیطان کے پیچھے اولتے ہیں، شیطان تو نفرت، فراڈ، دھوکہ، فریب اور بہت سی چیزیں بتاتا ہے، بائبل میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پر جو اس میں ہے، بلکہ خدا کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے اور اس کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے۔ جو مسیح ہیں وہ روحانیت میں بڑھتے جاتے ہیں اور شریعت میں اس کا دھیان رہتا ہے۔ وہ بائبل کو پڑھتے ہیں، بائبل کی انجیل کی منادی کرتے ہیں، خود بھی سیکھتے ہیں، سیکھ کے دوسروں کو بھی سکھاتے ہیں، کیونکہ جو مسیح نے آپ کے لیے مددگار بھیجا، جو مسیح میں چل رہا ہے، جو روحانیت میں ہے، دوستو اس پہ یہ فرض ہے کہ وہ جو دوسرے گناہ میں پھنسے ہیں، بیماریوں میں پھنسے ہیں، شیطان کے جنگل میں پھنسے ہیں، شیطان کی پھائیوں میں پھنسے ہیں، ان کو آزاد کرائیں، اور جو خدا کی یسوع المسیح کی کھوئی بھیڑیں ہیں ان کو تلاش کریں۔ ان کی جو پرابلم ہے، جو شیطان نے ان میں پٹے باندھے ہیں، سنگل باندھے ہیں، ان کو پھائیوں میں لگایا ہوا ہے، بیماریوں میں لگایا، نشے میں لگایا، مختلف ڈرگز میں، مختلف زناکاری میں، مختلف دولت کے لالچ میں، بہت سی چیزوں میں، اور جو بدروئیں ان کو وہ جکڑ لیتی ہیں، مختلف بدروئیں، لالچ کی بدرو، غصے کی بدرو، زناکاری کی بدرو اور بہت سی بدرو ہیں، ان سے آپ کو آزاد کروانا، ان کے لیے دعا کرنی، ان کو سمجھانا ہے، ان کو بتانا ہے کہ بیماروں کو طبیب کی ضرورت ہے، تندرستوں کو نہیں۔ یہ بائبل مقدس فرماتی ہے، یسوع المسیح نے نیو ٹیسٹمنی میں کہا کہ بیماروں کو طبیب کی ضرورت ہے، ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ جو تندرست ہیں، جو مسیح میں ہیں، وہ تو بڑھتے ہی جائیں گے۔ جو روحانی ہیں وہ تو بڑھتے ہی آگے جائیں گے، پر جو ابھی اس میں نہیں ہے،
ٹریک میں نہیں ہے، شیطان تو ان کو سلا دیتا ہے، ان کی آنکھوں پہ کانوں پہ پردے چڑھا دیتا ہے مختلف چیزوں کے، مختلف لالچ کے۔ تو دوستو ان کے لیے آپ دعا بھی کریں اور ان کا سہارا بنیں، ان کا ہاتھ پکڑیں، کیونکہ جس کی ٹانگ ٹوٹی ہے اس کو لاٹھی کی ضرورت ہے، جو لنگڑا ہے اس کی آپ لاٹھی بنیں، اور اس کے بعد جب وہ مسیح میں آئے گا تو مسیح اس کو ٹانگ دے گا، اس کو لاٹھی دے گا، اس کو پاور دے گا، اس کو تندرستی دے گا، کیونکہ باپ اور بیٹے میں وہ قوت ہے جو مردوں کو زندہ کر سکتی ہے۔ ابھی تک کوئی ٹیکنالوجی، کوئی ایسی سائنس، کوئی ایسا ڈاکٹر، کوئی ایسا حکیم، کوئی جادوگر، کچھ بھی کوئی مردوں کو زندہ نہیں کر سکا۔ وہ صرف یسوع المسیح جیزس ہے، باپ اور بیٹا ہے جو زندہ کر سکتا ہے۔ تو دوستو اس مبارک جو پہلے زبور کو پڑھا گیا اور تھوڑا سا اس پہ جو ہم نے نظر ثانی کی، اور جو ابھی تک ہمارے بھائی بہن جو بھی دنیا میں ہیں، کوئی بھی جو مسیح میں سب بہن بھائی ہیں، جنہوں نے ابھی تک مسیح کو نہیں جانا، مسیح کو قبول نہیں کیا، ان کے پاس دوستوں بھی ٹائم ہے کہ مسیح کی آمد، دوسری آمد کسی بھی ٹائم ہو سکتی ہے۔ یہ دنیا کے اب جو کام ہو رہے ہیں، جو آخری وقتوں میں ہونے تھے، وہ دیکھ لیں اپ گریڈ جا رہے ہیں۔ بہت سے کام آپ ٹی وی پہ دیکھ سکتے ہیں، نیوز سن سکتے ہیں، ریڈیو پہ سن سکتے ہیں، لوگوں سے سن سکتے ہیں، وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو ان سب سے ہونے سے پہلے دوستو آپ کے پاس ابھی بھی ٹائم ہے کہ مسیح کو قبول کریں اور اپنی زندگی بچائیں۔ پریز دی لارڈ۔